لطیف کھوسہ صاحب کی تحریک انصاف میں شمولیت اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دینا آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کا زیادہ نقصان ہے یا پی ٹی آئی کا زیادہ فائدہ؟ لطیف کھوسہ نے پارٹی نہیں چھوڑی، یہ پارٹی نے اسے چھوڑا ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان ہوگا فائدے سے۔ پارٹیوں میں اس وقت جب ایک رجحان بنا دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دے ہیں اس کے ورکر سارے اور لیڈر سارے، لطیف کھوسہ کا پی ٹی آئی کی طرف جانے کا ایک بہت مثبت اثر پڑے گا پی ٹی آئی پہ۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت ہی گھناؤنے انداز میں امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ 4 ایسے کیسز ہیں جن میں تک بنتا ہی نہیں ہے، نہ سائفر کو میں کہتا ہوں صفر ہے۔ چاروں الزامات پہ میں بحث کر سکتا ہوں اور کرنے کو تیار ہوں، گو میں ان کا وکیل نہیں ہوں، پر نظر آتی ہے جو چیز اتنی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ توشہ خانہ والا وہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے 190 ملین پاؤنڈز کا، وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو مناسب سمجھا ہے کہ وہ رقم واپس آ جائے پاکستان۔ وہ رقم آ کے کہیں گمی بھی نہیں ہے، ایک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، سو لاس کوئی کاز کیا ہوا نظر نہیں آتا، یہ کیس بھی نہیں بنتا۔ یونیورسٹی کا اور وہ ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ اس میں عمران خان کے جتنے ہسپتال ہیں اور جتنے اس کے بنائے ہیں، یونیورسٹی نمل بنائی ہے مثال کے طور پہ، ان میں اسی طرح ڈونیشنز ملی ہیں جو اس کے نام پہ ہی نہیں ہے، وہ ٹرسٹی ہوگا ضرور پر کوئی ایک بھی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے ہسپتال اس نے بنائے ہیں، ایک شخص ہے، کوئی اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ کارپوریشن ہے، یہ تو خالصتاً پاکستانی اثاثے ہے۔ اور یہ 3 بڑے کینسر ہسپتال اور ایک نمل یونیورسٹی، تو اس میں یہ سارے کوئی بھی ان سے کیس نہیں بنتا، پر اس کو بڑی سخت کڑی سزا دے رہے ہیں کیونکہ امریکن نے یہ کہا اس سائفر کیس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، اور یہ کہا کہ کل تک ہی ہٹانا ہے، اور کل تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کس کو کہا جا سکتا تھا کہ اس کو ہٹاؤ؟ وہ اس وقت کے آرمی چیف یعنی باجوہ صاحب کو ہی کہا جا سکتا تھا، اور باجوہ صاحب یہ شرط امریکنوں کی منظور کر سکتے تھے۔ باجوہ صاحب ہی ایک آدھی رات کو ایک سپریم کورٹ کا بینچ وہاں طلب کر سکتا تھا، اور باجوہ صاحب ہی پریزنر کون ہونے تھے؟ ایم این ایز، ان کو وہاں لا سکتا تھا۔ جتنے کیسز بھی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ سب جیل میں ٹرائل سے گزر رہے ہیں۔ آج جو غیر شرعی نکاح کا یا عدت میں نکاح کا کیس ہے، آج اس کا فیصلہ بھی ہوا ہے کہ وہ اب جیل میں ہی ٹرائی کیا جائے گا۔ تو ہر کیس جیل میں اگر ٹرائل ہوگا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ انصاف کے مطابق ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل انصاف کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی بڑی غیر انصافی بات ہے اور امتیاز ہے، بہت برا امتیاز ہے۔ جیل میں اگر ٹرائل ہو تو کم از کم اجازت ہوتی ہے میڈیا آ جائے، پورا آ جائے میڈیا، اور اتنا بڑا ہال ہے کہ وہاں کم از کم 200 بندے آ سکتے ہیں، اور وہاں 6-7 کی اجازت دی ہوئی ہے صرف، اور یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور سب یہ کنوکشنز اور سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سب وقت آنے پر جب ذرا حالات بدلے یا 1-2 شخصیات بدلیں تو سب کے سب یہ ختم ہو جائیں گے۔ سائفر کیس میں تو جج صاحب نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ صحافی اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، نہ پرنٹ میڈیا پہ، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ ہی سوشل میڈیا پہ۔ کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ آپ میڈیا کو بھی پابندی لگا دیں کہ رپورٹنگ نہیں ہو سکتی؟ نہیں بالکل نہیں، اور سائفر کا ایک نام لے رہے ہیں جی، نام لے لیا، لگا دیا، اس پہ مور لگا دیا سائفر۔ اس سائفر مطلب پیغام کو ہم نے سب نے اب پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اخباروں میں چھپ گیا ہے، اور یہ درست ہے کہ امریکن ایک اعلیٰ عہدے دار نے ہمارے سفیر کو دھمکایا ہے، اور ہم نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے، ڈی مارچ بھی کیا ہے کہ تم کون ہوتے ہو، اور اس کا مطلب ہے یہ واقعی اس نے دھمکی دی ہے۔ عمران خان نے اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ لہرانے کا وہ بھی درست کام کیا، کیونکہ اس کے حلف کے تحت اس پہ لازم ہے
کہ جو ایسی بات ہو جو کہ اس کے فرائض منصبی میں مداخلت کرتی ہو یا اس کے لیے ضروری ہو اس کا افشا کرنا لوگوں کو، تو وہ افشا کرے گا،